چلاؤ نہ لاؤ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ابو بکر فضل چلو خیال کرو. باب فضل من شاہد بدرا. ہاں، اس شخص کی فضیلت جو بدر میں حاضر ہوا. حدثنی عبداللہ ابن محمد بدری صحابہ. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر. شہید کر دیا گیا حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کے دن. شہید کیسے ہوئے؟ کسی مسلمان کا تیر لگنے سے. ٹھیک ہے نا. ایسے میدان جہاد میں شہادت نہیں ہوئی، کسی کا تیر لگنے سے شہادت ہوئی. تو ان کی ماں پریشان سی کہ میرے بیٹے کو مسلمان کا ہی تیر لگائے، پتہ نہیں کیا بنے گا، جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جی وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لڑکا تھا، آئی اس کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عرفت منزلة قد عرفت منزلة حارثة نہیں، منزلة حارثة. اب اس کی ماں آئی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جانتے ہو حارثہ کے مقام کو. منی فإن یکو فی الجنة. نہیں، بس منی جو میرے نزدیک ہے. یا رسول اللہ جو حارثہ کا پیار اور محبت ہے حارثہ کے ساتھ مجھے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے کتنا پیار ہے. فإن یکو فی الجنة اصبر. اگر وہ جنت میں چلا گیا پھر تو میں صبر کر لیتی ہوں وأحتسب. اور ثواب طلب کر لیتی ہوں. وإن تقل أخرى وَإِن تَكُ، وإن تقل أخرى اگر ہے کوئی دوسری بات. ما أصنع. فقال پیچھے غلط. وإن تقل أخرى ترى ما أصنع. اگر کوئی دوسری بات ہے یعنی جنت میں نہیں گیا تو پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں. یعنی میں پھر راج کے روتے لگا نا. فقال ويحكي. فقال ويحكي أوا حبلتي. نہیں، آوا حبلتے أوا حبلتي أوا جنة. آوا جنت واحد. آو میا تجھے ہلاکت ہو، یعنی یہ ایک محاورہ ہے نا عربیوں کا. ویسے کوئی بات دعا تو نہیں، ویسے کہہ رہے ہلاکت محاورہ. جی تجھے ہلاکت ہو، تو پاگل ہو گئی ہے، کیا وہ ایک جنت ہے؟ ہی انہا جنان کثیرۃ. جنان، وہ تو بہت زیادہ جنتیں ہیں. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ. اور تیرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ جنت الفردوس میں، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. حدثني اسحاق بن ابراہیم قال اوا حبلتے ہیں حابل یحبلو. ابو بکر یہ کون سا باب ہے؟ اوا حبلتے کون سا سیغہ ہے؟ سیغہ بتایا نا، پہلے سیغہ بتاؤ. ہاں حابل یحبلو باب عالمہ. رات ایک ملے تھے ادھر، ایک طالب علم تھا، کیا نام تھا اس کا، گجرا والا میں، ابھی وہ سن رہا ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ تھے. وہ آپ کا نام لے رہا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی نہیں گجرا والا میں، لاہور نہیں، گجرا والا میں ایک لڑکا تھا سید انس. انس بالکل ایسے. حدثني اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الله بن ادریس قال سمعت حسین بن عبد الرحمن عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی ایک دفعہ. حضرت علی فرماتے ہیں بھیجا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وابا مرصد والزبیر. مجھ کو، ابو مرصد کو اور زبیر کو. ہاں جی، اور پیچھے حضرت مقدام کا بھی ذکر ہے. وَكُلُّنَا فَارِسٌ. ہم سارے کے سارے شاہ سوار تھے.
یعنی گھوڑوں پہ سوار تھے فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة ناخا. آپ نے فرمایا تم چلو یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ روضہ خاخ میں. فإن بها امرأة من المشركين معها. فإن بها امرأتان کے تن تن کیوں لکھا ہوا ہے تن اس لیے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں، پھر آپ سے تو ہے. ابوبکر آپ بتائیں تن کے تن. ہاں نہیں تو بتایا نا پہلے ہے تن کے تن. تن کیوں؟ یہ انا کا اسم مقدم نہیں، اسم مؤخر ہے. وہاں ایک عورت تمہیں ملے گی کہاں؟ روضہ خاخ میں. فإن بها امرأة من المشركين معها کتاب من حاتب. اس کے پاس ایک خط ہوگا حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے. عبدالسلام یہ حاتب بدری صحابی ہے. بس معمولی سی غلطی ہو گئی. کیوں ہو گئی وہ آگے آ رہا ہے. الی المشرکین فادرکناها. مشرکوں کی طرف. اچھا آپ نے ہمیں فرما دیا، ہم نے گھوڑے دوڑا دیے. جب ہم وہاں پہنچے ادرکناها ہم نے اس کو آ لیا. وہ عورت وہاں ہمیں مل گئی تسیر علی بعیر لها. جو سفر کر رہی تھی اپنے ایک اونٹ پر. حیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا بات ہے، یعنی وہاں ہمیں مل گئی. فقلنا الکتاب. ہم نے کہا الکتاب بی بی خط دو. الکتاب کا معنی خط. وہ چٹھی دو، خط دو. فقالت ما معنا کتاب. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط وغیرہ نہیں. فانخناها. فانخناها اناخ ینیخ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا. فالتمسنا فلم تری کتابا. فلم نرا تارے نہیں، ہم نے تلاش کیا ہمیں خط نہ ملا. فقلنا ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا نہیں جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لتخرجن الکتاب. لتخرجن الکتاب وید مونس حاضر تو ضرور نکالے گی خط. او لنجردنک. او لنو لفظ صحیح کرے. لنجردنکی. نہیں او لا بتائے گی. او لنجردنکی جرد یجرد تجرید تفعیل سے، یا ہم تجھے برہنہ کر دیں گے. فلما رأت الجد. فلما رأت جب دیکھی اس نے سختی، بی بی نے سمجھا جان نہیں چھوٹ رہی. احوت الى جہزتها. الہ نہیں الہ جی جہزتها. الہ نہیں غلط لکھا ہوا ہے. اگر ایسے ہے ہاں پہلے ہے حجزتها. آپ غلط پڑھ لکھا ہوا ٹھیک ہے. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جھکایا اپنے کمر بند کی طرف. وہی محتجزۃ بکساء. اور وہ تہ بند باندھی ہوئی تھی ایک کمبل کے ساتھ. اپنے اوپر ایک کمبل لپیٹا ہوا تھا. فاخرجته فانطلقنا بها. اس کو نکال دیا، کہہ دیا لے جاؤ درویشو، میرے پتہ ہے پیچھے چلنا. ہم اس کو لے کر آئے فقال عمر یا رسول کے اللہ. پاس. عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین. اس نے خیانت کی ہے اللہ رسول اور مومنوں کی. فدعنی فلا اضرب عنقہ. دعنی فلا اضرب عنقہ آپ مجھے چھوڑیے میں مار دوں اس کی گردن. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بابا جی حملک. سپاہی کول ہی بیٹھا ہے، جیالہ کول ہی بیٹھا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حملک ما حمل پڑھے پڑھے آگے ما حملک علی ما صنعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما حملک علی ما صنعت، کس چیز نے آمادہ کیا تجھ کو اس چیز پر جو تو نے کیا. یعنی یہ جو تو نے کیا کیوں کیا.
قال حاتب واللہ ما بی ان لا اکون ہاں مؤمنا باللہ ورسولہ. عاطف نے کہا اللہ کی قسم نہیں ہوں کہ میں نہ ایمان لاؤں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، میرے اندر ایمان نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اردت ان تکون لی عند القوم ید. میں نے چاہا کہ ہو جائے میرا لوگوں کے ہاں احسان. کن لوگوں کے ہاں؟ مکہ والوں کے ہاں. یدفع اللہ بہا عن اہلی و مالی. دفاع کرے اللہ اس کے ذریعے میرے اہل اور میرے مال کا. ولیس احد من اصحابک اور نہیں ہے کوئی ایک آپ کے صحابہ میں سے الا لہ ہناک آگے پڑھے من عشیرتہ مگر اس کے وہاں رشتہ دار ہے. سب کے رشتہ دار ہیں، میرا رشتہ دار کوئی نہیں. میں نے بطور احسان مکے والوں پر یہ کام کیا ہے. من یدفع اللہ بہ عن اہلہ و مالہ. ٹھیک ہے آگے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق ولا فرمایا تکن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ کہا، اس نے سچ کہا. کیوں جی؟ ساتھیوں کے بارے میں انسان کو گمان اچھا ہونا چاہیے، تب پھر ہی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ انسان لیڈر ناکام ہو جاتا ہے. اگر اپنے کارکنوں کے بارے میں غلط گمان رکھے گا پھر وہ لیڈر نہیں ہوتا. ولا تقولوا لہ الا خیرا. اور نہ کہو اس کے لیے مگر خیر کی بات. فقال عمر انہ قد خان اللہ عمر ورسولہ. پھر بولے انہ انہ نہیں، بے شک اس نے خیانت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، والمؤمنین. مومنوں کی. فدعنی لأضرب عنقہ. مجھے چھوڑیے میں مار دو اس کی گردن. فقال علیس من اہل بدر. آپ نے فرمایا کیا بات ہے عمر، اور یہ بدری نہیں، یہ بدری نہیں. فقال لعل اللہ اطلع الى اہل بدر. شاید کہ اللہ نے جھانک کر کے فرمایا بدر والوں کو. فقال اعملوا ما شئتم. فرمایا کہا عمل کرو جو چاہتے ہو، فقد وجبت لکم الجنۃ. تحقیق تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. او یہ فقد تعلق ہے باپ کے ساتھ، ان لوگوں کی فضیلت جو بدر میں شامل ہو گئے. او فقد غفرت لکم. یا میں نے تمہیں معاف کر دیا. فدمعت عینا. فدمات اینا عمر، عمر کی آنکھیں آنسو بہانے لگی وقال اللہ ورسولہ عالم. اور کہنے لگے اللہ رسول خوب جانتے ہیں. باب ہاں جی عمر نے بھی گوڈے لائی تھی. یا رسول اللہ میں تے نہیں نہ پتا سی، یا رسول اللہ میں تو نہیں نہ جانتا تھا. باب حدثتنی عبداللہ بن محمد. باب آگے پڑھے. حدثتنی یار سیدھا سیدھا پڑھ گا حدثنی. باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن ابي اسيد والزبير بن منذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرمایا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اذا اقسموکم، جب وہ تمہارے قریب پہنچ جائیں، اذا اقصبوکم فرموہم، پھر تم ان کو تیر مارو. پہلے ہی نہ اسلحہ ختم کر دو. جب وہ بالکل تمہارے سر کے اوپر آ جائیں تو پھر اسلحہ چلانا شروع کرو، ورنہ گولیاں ختم ہو جائیں گی. واستبقوا نبلکم. اور باقی رکھو تم اپنے تیروں کو. یعنی نبی ہمیں حکمت سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن ابي اسيد والمنذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فرمایا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اذا کسبوکم، یعنی کسبوکم. یار غلط پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے. اذا اقسموکم ابھی میں نے پڑھایا بھی ہے. جب وہ تمہارے قریب پہنچ جائیں
یعنی کسروکم، یعنی تم پہ ہجوم کر دے، کثرت سے نا، یعنی تم پہ ہجوم کر دے، فرموہم واستبقوا نبلکم، تو تم ان کو تیر مارو اور اپنے تیر بچا کے رکھو، سارا اسلحہ یکدم نہ ختم کر دو، اچانک نہ ختم کر دو۔ حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم احد عبد الله بن الزبير، احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے لشکر پر ڈیوٹی لگائی عبداللہ بن زبیر کی، عبدالرحمن جی، جعل النبی جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرماة یوم احد عبد اللہ بن الزبیر، عبداللہ بن زبیر کی، ٹھیک ہو گیا، زبیر ہے یہ دیکھ لے، زبیر نہیں، ہاں، فاصابوا منا 70 وکان النبی صلی اللہ علیہ فاصحاب منا، وسلم 70، انہوں نے ہمارے 70 لوگ شہید کر دیے۔ یہ کیوں ہوا؟ جلد بازی کی وجہ سے، اود میں جو شہادتیں ہوئی 70 کیوں ہوئی؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں وہ غنیمتیں تقسیم ہو رہی ہے، آپ ادھر کھڑے ہو، چلو چلو تم بھی لے لو، جلد بازی کی، نتیجہ کیا نکلا آپ نے دیکھ لیا۔ اور جو اس کے بالکل پیچھے جو اصل بات تھی وہ کیا تھی؟ اللہ رسول کی نافرمانی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اصاب من المشرکین یوم بدر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مارے بدر کے دن مشرکوں کے 70 لوگ، 40 و 170، یعنی 140 کیسے؟ 70 قیدی اسیرا و 70 قتیلا، اور 70 مقتول، کل کتنے ہو گئے؟ 140۔ یہ قتیل بر وزن فعیل بمعنی مقتول۔ قال ابو سفیان یوم بیوم بدر والحرب سجال، ابو سفیان بولا یومن بیوم بدر، یہ دن بدر کے دن کے بدلے ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ عبدالسلام صاحب ڈول کیا مطلب ہے اس کا؟ لڑائی ڈول ہے۔ ڈول دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ڈول دیکھا ہے آپ نے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، ڈول کا پتہ ہے آپ نے؟ آپ کو ڈول کس کو کہتے ہیں؟ جس وہ برتن جس سے پانی نکالا جاتا ہے، جس کے ذریعے، جس کے ساتھ کنویں سے پانی، ایک چرخی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ایک زنجیر باندھتے تھے، اس کے ساتھ ڈول باندھ دیتے تھے۔ ہاں جی، ڈول ایسے ہی ہے نا، کبھی باب خالد کے پاس، کبھی آپ کے ہاتھ میں، کبھی میرے ہاتھ میں۔ ابو سفیان کہتا ہے لڑائی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، بوکا۔ حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن جده ابي بردة عن ابي موسى اراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا الخير ما جاء الله به من الخير، وہ خیر جو اللہ لائے خیر سے، بعد وثواب الصدق، اس کے بعد اور ثواب سچائی کا، الذي اتانا الله بعد يوم بدر، الذي آتانا اللہ، جو دیا ہم کو اللہ نے بدر کے دن کے بعد۔ حدثني يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف اني لفي الصف يوم بدر، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں صف میں کھڑا ہوا تھا بدر کے دن، اذا التفت فاذا عن يميني وعن يساري فتياني حديث السن، چلے اچانک میں نے جھانکا تو میرے دائیں بائیں 2 نو عمر، یعنی 2 نوجوان بالکل 9 عمر، ادھر بھی بچہ کھڑا ہے، ادھر بھی بچہ کھڑا ہے۔ میں کیا کاش کہ وہ 2 طاقتور بندے کے درمیان میں بھی کھڑا ہوتا۔ فكأني لم آمن من مكانهما، گویا کہ میں نامطمئن ہوا ان کی جگہ سے، پھر میں پریشان ہو گیا، بھی یہ کیا ہے جی، میرے ارد گرد بچے آ کے کھڑے ہو گئے، کاش کے 2 طاقتور آدمی ہوتے۔ اذ قال لي احدهما سرا من صاحبه، ہاں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اچانک کہا
مجھے اپنے ساتھی سے چھپ کر، اپنے ساتھی سے چھپ کر، یا امی آرینی ابا جہل، چچا دکھائیے مجھے ابو جہل کا پتہ بتاؤ۔ فقلت یا ابن اخی ما تصنع به، میں نے کہا بھتیجے تو نے کیا لینا دینا ہے اس سے؟ قال احدت اللہ ان رأیتہ، میں نے کہا، اس نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اگر میں اسے دیکھ لوں ان اقتلہ کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، او اموت دونہ، یا میں خود مر جاؤں گا اس کے سامنے، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ فقال لی الآخر، اور فقال علی الآخر نہیں، آخر سر اور کہا میرے لیے دوسرے نے، من اپنے صاحب ساتھی سے چھپ کر، دوسرے نے بھی ایسے کہا۔ من صاحب مثلہ، ٹھیک ہے، قال فما سرنی انی بین رجلین فکأنہما، عبد الرحمن کہتے اب مجھے نہ خوش لگا کہ میں کھڑا ہوتا درمیان دو طاقتور آدمیوں کے، یعنی ان کی بات سن کے اب میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اب وہ بات ختم ہوگی جو میں کہہ رہا تھا کہ کاش کے دو طاقتور آدمی میرے دائیں بائیں ہوتے۔ فاشرت لہما الیہ فشد علیہ میں مثلہ، نے انہیں اشارہ کر دیا اس کی طرف، وہ چڑھ دوڑے اس پر، شدّا تسنیہ مذکر غیب، مثل الصقرین، کیسے چڑھے؟ عقاب پرندوں کی طرح، جب عقاب نہیں اڑتے ایسے لپکے، حتی ضرباہ وہما یا ابن تک افرا، کہ انہوں نے اس کو مار دیا اور وہ دونوں افرا کے بیٹے تھے۔ معذر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل آج قال ماشاءاللہ عبداللہ صاحب نے ٹھیک پڑھ دیتا ہے، جس دن تھوڑا دبا دیے پھر ٹھیک پڑھتا ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال اخبرنا ابن شہاب قال اخبرنی عمر بن اسید بن جاریۃ الثقفی حلیف بن زہرۃ وکان من اصحاب ابی ہریرہ نبی ہریرہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا، ترجمہ بھی کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے 10 لوگ عینن جاسوس بنا کر، اور ٹھیک چل رہا ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، فامر علیہم عاصم بن ثابت الانصاریہ، ان پہ امیر بنایا عاصم بن ثابت انصاری، انصاری کو، یعنی ہر کام کا کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے، نظم ہونا چاہیے۔ عمر جی وہ کیا کر رہا ہے؟ جدہ عاصم بن عمر بن الخطاب، جو عاصم بن عمر بن خطاب کے دادا نانا تھے، حتی اذا کانوا بالحدۃ بین دادا عثمان تو نہیں نہ بنتے تھے، نانا۔ اذا کانوا بالحدۃ بین عثمان و مکہ، یہاں تک کہ وہ حدہ جگہ پہ پہنچے جو عثفان اور مکہ کے درمیان ہے، ذکروا لحی من حذیل، تو ان کا پتہ چلا حذیل کے ایک قبیلے کو یقال لهم بنو لحیان، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا۔ فنفروا لهم بقریب من 100 رجل، نفرو نہیں پڑھنا، فنفرو، فلولا نفر قرآن میں آتا ہے، فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رام، مئہ 100 رجل رام، تی کتے تیتی ہیں۔ من 100 رجل رام، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ مئتین نہیں لکھا ہوا، کیوں؟ 200 آدمی لے کر نکلے، کواشی وغیرہ دیکھیں اس کا، نہیں اس کا چلے پھر پڑھ لیتے۔ 100 آدمی لے کر نکلے، لیکن روایت تو 200 کی ہے۔ کوئی نہیں، راوی کو ہو سکتا ہے شک، کوئی بات نہیں۔ بقریب من 100 رجل رام، وہ سارے کے سارے جتنے آدمی تھے نا، وہ 100 لوگ سارے کے سارے تیر انداز تھے، فاقتصوا آثارهم تو حتى وجدوا وہ ما قلهم، پیچھے لگ گئے ان کے، حتیٰ وجدو، ما قلهم التمر، یہاں تک انہوں نے پا لیا ان کا کھانا کیا تھا؟ کھجور، فی منزل نزلوه، اس جگہ جہاں وہ اترے،
فقال التمر یسریبا فقا لا دیکھیں یار کتنی زیادتی کر رہے ہیں کتاب، کتنی زیادتی کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ کے کالو ہے نا، یہ ٹھیک ہے. یہ کیا لکھ رہا ہے؟ فقال غلط، صحیح کرے. اتنی غلطی فقالوا التمر یسریبا وہ کہنے لگی یہ یسرب، وہ کہنے لگے یہ یسرب کی کھجورے ہیں. انہاں گویڑ لا لیا بھی ہے نا یسرب دیا کھجورا نے تو بندے اتنے ہی رکھتے. فتبعوا آثارهم وہ پیچھے پڑ گئے ان کے. فلما حس بهم عاصم جب پتہ چلا ان کا عاصم کو وصحابه لجوا اور اس کے صحابہ کو، آگے کیا ہے؟ لجوا لاجاؤ نہیں، لجو قرآن میں بھی آتا ہے للجو. الى موزن وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ وَلَوْ رِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ٹھیک ہے، لجو. انہوں نے پناہ پکڑی ایک جگہ، دوسری روایت میں ایک پہاڑی کی طرف، فدفہ کا لفظ ہے. فاحاط بهم القوم تو احاطہ کر لیا ان کا ان لوگوں نے، یہ جو 100 آدمی آئے تھے تیر انداز. فقالوا لهم انزلوا کہنے لگے ان کے لیے اتر آؤ فاتوا بأيديكم اور دو اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو. ولکم العہد والمیثاق اور تمہارے لیے عہد اور میثاق، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ان لا نقتل منکم احدا کہ ہم نہیں مانیں گے تم میں سے کسی ایک کو. فقال عاصم بن ثابت ایھا القوم اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر. عاصم نے کہا او میرے ساتھیوں میں تو اپنے آپ کو نہیں دوں گا کسی کافر کے ذمے میں. ثم قال اللہم اخبر ان نبیک، پھر کہنے لگے یا اللہ بتا دے ہماری طرف سے اپنے نبی کو. فرموہم بالنبل، یعنی یا اللہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا ہمارے نبی کو بھی بتا دے. عاصم کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں، یا اللہ ہمارے نبی کو بتا دے. فرموہم بالنبل، انہوں نے مارے ان کو تیر. فقتلوا عاصما، تو انہوں نے قتل کر دیا جو امیر لشکر تھے حضرت عاصم ان کو. ونزل الیہم ثلاثۃ نفر علی العہد والمیثاق، اور اتر آئے ان پر یعنی اتر آئے ان پر تین آدمی میثاق اور عہد کے ساتھ، یعنی عہد و پیمان کے ساتھ وہ اتر آئے. منہم خبیب وہ وزید کون بن تھے؟ دسنہ، ان میں ایک خبیب تھے، ایک زید بن دسنہ تھے، ورجل آخر، اور ایک اور آدمی اس کا نام تھا عبداللہ بن طارق. یعنی خبیب، زید، عبداللہ بن طارق. فلما استمکنوا منہم، جب انہوں نے پوری طرح قابو پا لیا، اطلقوا اوتار کسیہم، کسیہم کسیہم، کسی نے پڑھنا، انہوں نے کھولی رسیاں اپنی کمانوں کی، فربطوہم بہا، اور ان کو باندھ دیا ان رسیوں کے ساتھ. قال الرجل الثالث ھذا اول الغدر واللہ، تو کہا تیسرے آدمی نے اللہ کی قسم یہ ہے تمہاری پہلی غداری. وہ عبداللہ بن طارق کہنے لگے دیکھا ہے نا تم نے غداری کر دی ہمارے ساتھ. لا اصحابکم ان لی بہؤلاء اسوۃ، اللہ کی قسم میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے لیے وہ لوگ نمونہ ہے. کیا مطلب ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہاں مر جاؤں گا. یرید القتل، مراد لے رہے تھے شہادت. فجرروہ وآلجوہ، فجرروہ انہوں نے اس کو کھینچا، اسے مجبور کیا. فابا ان یصحبہ، اس نے انکار کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائے. فانطلق بخبیب وزید بن ثابت، زید بن دسنہ، وہ بھی شہید ہو گئے، 8 شہید ہو گئے، 2 رہ گئے. تو لے جایا گیا خبیب اور زید بن دسنہ کو رضی اللہ عنہما، حتی باعوہما بعد وقعۃ بدر، یہاں تک کہ انہوں نے بیچ دیا جنگ بدر کے بعد. یعنی یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل، تو خریدا حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خبیب کو. خبیب کو کس نے خریدا؟ حارث کے بیٹوں نے. حارث کون تھا؟ جس کو عامر بن نوفل، نہیں، حارث کون تھا؟ جس کو
خبیب نے بدر میں قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں کے ہاتھ چڑھ گئے۔ وکانا خبیب ہوا قاتل الحارث بن عامر خبیب نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا یوم بدر ہاں بدر کے دن۔ فلبث خبیب عندهم اسیرا تو ٹھہرے رہے خبیب ان کے پاس قیدی بن کر، حتی اجمعوا قتلہ، یہاں تک کہ اجمعو، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا اس کے قتل کرنے کا۔ فاستعار من بعض بنات الحارث ہاں آگے پڑھے تھوڑا سا۔ موسیٰ موسیٰ بس یستحد بها، یستحد بہا، تو آریتن لیا خبیب نے حارث کی کسی بیٹی سے اس طرح حجامت کرنے کے لیے، یستحدو استحدہ یستحدو حدید سے نا جی، حجامت کرنے کے لیے۔ فآرته فدرج، فعارت اس نے دے دیا، وہ لڑکی نے اس طرح دے دیا، تو اس طرح خبیب کے ہاتھ میں تھا۔ فدرجا بنی لہا، بنیون گیا ایک بنی تصغیر ابن کی، گیا ایک چھوٹا بچہ اس لڑکی کا، وہی غافلۃ اور وہ بے خبر تھی، حتی آتاہ فوجدتہ، حتی اتاہ آتا نہیں، یہاں تک کہ وہ آ گیا خبیب کے پاس، فوجدتہ مجلسہ علی فاخذہ، تو ہوا کیا، اس نے اس کو پایا، خبیب نے اسے بٹھایا ہوا تھا اپنی ران پر، والموسیٰ بیدہ، اور اس طرح اس کے ہاتھ میں تھا۔ قالت فوزیت فزعۃ عرفہ، ففزعت، ہاں وہ لڑکی کہتی ہے میں گھبرائی، بہت گھبرانا جس کو دیکھ لیا خبیب نے، عرفہ خبیب، جس کو پہچان لیا خبیب نے، خبیب کو ہی پتہ چل گیا لڑکی گھبرا گئی ہے۔ فقال اتخشین اتخشینا خش یخشا، ان اقتلہ، اچھا تم ڈرتی ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا نہیں کرنے والا۔ قالت واللہ ما رأیت اسیرا کیوں خیرا، جی؟ خبیب یہ ہے رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگ، یعنی بچے کا تو کوئی گناہ نہیں نا، بچے کے ساتھ تو میری کوئی دشمنی نہیں نا، اس کو میں کیوں قتل کروں؟ قالت وہ کہنے لگی واللہ ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب، آہا اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کوئی قیدی جو خبیب سے بہتر ہو، واللہ لقد وجدتہ یوما یاکلہ کتفا، آہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس کو ایک دن وہ کھا رہا ہے انگوروں کا گچھا، من عنب آہ فی یدہ وانہ لموسک، وہ گچھا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کو کھا رہا ہے اور وہ جکڑا ہوا تھا بیڑیوں میں، بالحدید، وما بمکہ من ثمرۃ، حالانکہ ان دنوں مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا، نہیں تھا۔ وکانت تقول انہ لرزق رزقہ اللہ وہ خبیب، لڑکی کہتی تھی وہ ایک رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو دیا تھا، یہی بات اس کے اسلام کا سبب بن گئی۔ فلما خرجوا به من الحرم لیقتلوه فی الحل، جب وہ لے چلے اس کو حرم سے تاکہ اس کو قتل کرے، ہیل میں حرم کے باہر، حرم کا وہ بھی احترام کرتے تھے۔ قال لهم خبیب دعونی اصلی رکعتین، خبیب نے کہا مجھے چھوڑو میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، فترکوہ فرکع رکعتین، انہوں نے اس کو چھوڑا، اس نے 2 رکعتیں پڑھی۔ فقال واللہ لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں گھبرا گیا ہوں تو میں نماز زیادہ پڑھوں اور بھی پڑھوں، ثم قال نہیں اللہ لفظ پڑھے نا، لفظ پڑھے لا لزدت، لزدت، یعنی اگر تم یہ نہ سمجھو یہ نماز کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، ہاں جی لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تو میں نماز اور بھی پڑھوں۔ ثم قال اللہم احصہم عددا، پھر کہا اللہ ان کی تعداد کو شمار کر لے، وقتلہم بددا، عددا ان کو مار جدا جدا کر کے، ولا تبق منہم احدا، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، ثم انشاء یقول، یا لینا وکھرے وکھرے کر کے مار۔ پھر شروع ہوئے یہ شعر پڑھنے لگے، فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جب میں مسلمان شہید کر دیا جاؤں، علی ای جنب کان فی اللہ مسرائی، علی ای جنب، کان فی اللہ مسرائی، ہاں جس کروٹ پر بھی ہو اللہ کے لیے میرا گرنا، مسرعی میرا سرائی اسراؤں سے گرنا، میرا قتل ہونا، میرا شہید ہونا۔ وذالک فی ذات الالہ،
یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. وَإِن يَشَاءُ يُبَارِكْ وَإِن يَشَاء شاء يُبَارِكْ فی اوصال شلوٍ. وَإِن يَشَاء اگر وہ چاہے یبارک فی اوصال شرب ممزعی وہ برکت کر دے میرے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء میں. اوصال منا اعضاء، شل منا بدن، ممزعی کٹے ہوئے. ثم قام الیہ ابو سروۃ عقبۃ بن الحارث. پھر کھڑا ہوا اس کی طرف ابو سروا، سروا دونوں طرح ٹھیک ہے. ابو سروا کھڑا ہوا، اس کا نام بھی عقبہ ہے. فقاتلہ وکان اس خبیب نے خبیب کو قتل کر دیا، اس ظالم نے قتل کر دیا. وکان خبیب هو سن لكل مسلم قتل صبرا. خبیب نے جاری کر دیا طریقہ ہر مسلمان کے لیے جو باندھ کر قتل کیا جائے الصلاۃ. نماز کا. واخبر سب سے اصحاب پہلے نماز کس نے پڑھی؟ شہادت کے وقت خبیب نے. پھر کس نے پڑھی؟ حسین نے. پھر کس نے پڑھی؟ سبحان اللہ عمر نے. عمر بھی نماز پڑھتے ہوئے گیا نا دنیا سے رضی اللہ تعالیٰ. واخبر اصحابہ یوم اصیبوا. اور عثمان بھی قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. او بعث ناس. واہ واخبر اصحابہ یوم اصیبوا. ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے صحابہ کو جس دن وہ شہید کیے گئے. او بعث ناس من قریش. وبعثا وبعث ناس من قریش اور بھیجا قریش کے کچھ لوگوں نے الی عاصم بن ثابت حین حدثوا عاصم بن ثابت کی طرف جب انہیں پتہ چلا انہ قتل کہ وہ شہید ہو گیا ہے ان یؤتوا بشیء منہ کہ وہ دیے جائیں کوئی چیز اس کے جسم سے یعرف جس کے ذریعے پہچان. اس کی پہچان ہو جائے. انہوں نے کہا کچھ بندے بھیجے جاؤ عاصم کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے لاؤ. کہتے ہیں سر کی کھوپڑی لاؤ، سر کی کھوپڑی لاؤ کا ہمارے پاس، ہمیں یقین ہو جائے کہ عاصم بھی مر چکا ہے. وکان قاتل رجلا عظیما کیوں؟ زمائہم. عاصم کے خلاف اتنا غصہ کیوں تھا؟ اور عاصم نے بھی ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا ان کے سرداروں میں سے. پتہ ہے وہ کون تھا جس کو عاصم نے قتل کیا؟ وہ لانتی بے ایمان عقبہ بن ابی معیط جس نے اوج ڈالی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں. اس کو حضرت عاصم نے قتل کیا تھا. فابعث اللہ لعاصم مثل الذلة من الدبر. ہاں جی دوبارہ پڑھے. فبعث اللہ لعاصم مثل الذلة من دبر. اللہ نے بھیج دی عاصم کے لیے مانند چھتری کی شہد کی مکھیاں. اللہ نے شہد دیا مکھیاں دا جھڑ بھیج دیتا جا پہلا دے جا کے عاصم دی لاش سے. دبر بنا شہد کی مکھیاں. فہمتہ من رسلہم. انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ان کے قاصدوں سے. فلم یقدروا ان یقطعوا منہ شیئا. تو نہ وہ قادر ہوئے کہ کاٹ سکے اس سے کوئی چیز. وقال کعب بن مالک ذکروا مرارۃ بن الربیع العمریہ. لوگوں نے ذکر کیا مرارہ بن ربیع عمری کا اور وہلال ہلال بن بن امیہ کا. واقفیہ. یہ ایک الگ بات ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وہ دونوں نیک آدمی تھے. رجلین صالحین آہ، قد شاہد بدر. ہاں وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے. یہ کیا یہ بات کیا کیسے آگے درمیان میں؟ یعنی یہ جو تین آدمی تھے نا کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ تینوں تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو لوگ ان دونوں کے بارے میں شک کرتے تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کے بارے میں لوگ شبہ کرتے تھے. تو امام صاحب ان کا دفاع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وہ نیک آدمی تھے اور وہ بھی دونوں بدری تھے. اللہ نے شہد کی مکھیاں بھیجی. یہ اللہ ہے نا جس سے چاہے کام لے لے. اللہ نے مکھیوں سے کام لے لیا. جی حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى نافع ان ابن عمر ذكر له ان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مارسا في يوم. ترجمہ کریں. سعید بن زید بن عمر بن نفیل کے سامنے ذکر کیا گیا. وكان بدريا مارسا في يوم جمعہ. اصل یہ بات بتانا چاہتے ہیں اور وہ بدری سے آبی تھے. عبداللہ بن عمر کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا کہ سعید بن زید جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے ہیں. فراقب الیہ بعد ان طال النہار. تو سوار ہوئے عبداللہ بن عمر سعید کی طرف دن
چڑھ جانے کے بعد وقتربت الجمعۃ اور جمعہ قریب آ گیا، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، وترک الجمعۃ انہوں نے جمعہ چھوڑ دی. چھوڑ دیا. جمعہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تیمارداری کے لیے. اگر تمہیں بھی کبھی ایسا کرنا پڑے تم کر سکتے ہو، اجازت ہے. وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عبید اچھا، اللہ. یہ ایک باب، یہ کیا ہے؟ باب ہے مغازی، جمعہ چھوڑ دیا ادھر چلے گئے. یہ حدیث کیوں لائے امام صاحب؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی کہ یہ بیچ میں کیا آ گیا؟ سفر کے لیے جمعہ چھوڑنا یہ بھی جہاد ہے. نہیں، جہاد کیا ہے؟ جہاد کیوں ہے؟ کتنی نہیں اصل بات بتائیں. اس میں بدری صحابی کا ذکر آ رہا ہے. ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو سعید تھے نا، ان کی خاطر عبداللہ بن عمر نے جمعہ اس لیے چھوڑا کہ وہ بدری صحابی تھے. بدریوں کا بڑا احترام تھا، بڑا مقام تھا. وقال اللیث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان اباہ كتب الى عمر بن عبد اللہ بن الارقم عبداللہ بن عمر بن ارقم کی طرف لکھا. یہ ایک نئی بات ہے آگے. یامرہ ان يدخل على سبیۃ بنت الحارث، اس کو حکم کرتے تھے کہ وہ جائے سبیہ بنت حارث کے پاس الاسلمیۃ فیسألها عن حدیثها، اور سبیہ سے سوال کرے اس کی حدیث کے بارے میں، اس کی بات کے بارے میں، وان ما قال لها رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ وسلم، اس کے بارے میں جو اس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نستفتته، جب اس نے آپ سے فتویٰ پوچھا، یعنی سبیہ نے. فكتب عمر بن عبد اللہ بن الارقم الى عبد لکھا اللہ بن عتبہ، عمر بن عبداللہ بن ارقم نے لکھا کس کی طرف؟ عبداللہ بن عتبہ کی طرف، عبداللہ بن عتبہ کی طرف. یخبرہ ان سبیۃ بنت الحارث اس کو خبر دے رہے تھے کہ سبیہ بنت حارث، اخبرتہ اس کو انہا خبر دی انہا کانت تحت سعد بن خولۃ، وہ تھی سعد بن خولہ کے نکاح میں. کون؟ سبیہ. کس کے نکاح میں تھی؟ سعد بن خولہ کے نکاح میں. وہو من بنی عامر بن لؤی، وہ بنی عامر بن لوئی میں سے تھا. کون؟ سعد بن خولہ. وکان ممن شاہد بدر، اور وہ بدری تھا. اصل یہ بات ہے، اس لیے یہ بھی حدیث لا رہے ہیں. فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع، تو سعد بن خولہ فوت ہو گئے حجۃ الوداع کے موقع پر، وہی حامل، اور وہ حاملہ تھی. فلم تنشب ان وضعت حملہا، وہ نہ ٹھہری یہاں تک کہ اس نے اپنا حمل وضع کر دیا، یعنی بچہ پیدا کر دیا بعد وفاتی، اس کی اپنے خامد کی وفات کے بعد. یہ بھی مسئلہ سن لیں. فلما تعالت من نفاسہا، فلما، تعالت جب وہ پاک ہو گئی نفاس سے، تجملت للخطاب، تو انہوں نے بناؤ شنگار کیا خطاب کے لیے، یعنی مگنی کا نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے. فداخل علیہ ابو السنابل بن باکک، تو داخل ہوئے ان پر ابو السنابل باکک، رجل بنی عبد الدار، جو عبد الدار کا ایک آدمی تھا. فقال لها مالی اراکی تجملت للخطاب، نہیں، تجمل تھے، تجملت للخطاب، خطاب. اس نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سج بن رہی ہے جی پیغام نکاح بھیجنے والوں کے لیے. ترجین النکاح، تو چاہتی ہے نکاح کرنا، یہ امید کرتی ہے نکاح کرنے کی. وَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، اللہ کی قسم تو نکاح نہیں کر سکتی. یہ ابو سنابل کہہ رہے حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ یا وَعَشْرَةٌ، کہ تجھ پہ گزرے 4 مہینے. 10 دن. مسئلہ تو یہی ہے نا، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ خامد کی وفات کے 4 ماہ 10 دن بعد نکاح کرے. یہی بات ابو سنابل نے کہی. ہاں جی. قالت سبیۃ فلما قال لی ذالک جمعت علی الثیاب، یہ نام صحیح. سبیہ کہتی ہے جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے جمع کیے اپنے آپ پر اپنے کپڑے شام کے وقت، ہینم سیتو شام کے وقت. واتیت رسول اللہ صلی اور اللہ میں علیہ وسلم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فسألتہ عن ذالک، میں نے آپ سے سوال کیا اس کے بارے میں. ابھی وہ تو نیا نیا فوت ہوا ہے. میں نے کہا کر سکتی ہو کہ نہیں. آپ فافتہ، آپ نے اس کو فتویٰ دیا.
بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِ، آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں حلال ہو گئی جب میں نے بچہ پیدا کر لیا. کر لیا، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ اور آپ نے مجھے حکم دیا شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا. إِن بَدَا لِي. ہاں امبدالی اگر میرے لیے ممکن ہو. تابعه أصبه عن ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن المقيري وكان أبوه شاهد بدر أخبره. اصل یہ بات ہے. اچھا بات ختم ہو گئی. دو باتیں ہیں کہ جو ہے نا جس کا حامد فوت ہو جائے، متوفی عنہا زوجہا، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 و 10. 4 ماہ 10 دن. لیکن اگر وہ حاملہ ہے، بچہ پیدا ہو گیا، خاوند فوت ہو گیا، دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، ہاں جی، تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ نکاح جب وہ پاک ہو جائے تو نکاح کر لے. اب وہ 4 دن 4 ماہ والی بات ختم ہو گئی. اور یہ سبیہ بیوی ہے حضرت سعد بن خولہ کی، اور سعد بن خولہ کون ہے؟ بدری صاحب. یہ بدری صحابی ہیں. امام صاحب اس لیے یہ حدیث یہاں لا رہے ہیں. چلے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو باعث رحمت بنائے، باعث نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.